بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام روشنی میں عید الفطر کی خوشیاں تمام ختم ہوئیں اور اس کے بعد الحمدللہ بندہ مومن تو خوش ہی رہتا ہے، راضی رہتا ہے اپنے رب سے ہر موقع ہر لمحہ، اور ہر لمحہ علم و آگہی کا سفر طے کرنا یہ اس کی طلب میں ہوتا ہے، یہ اس کی خواہشات میں ہوتا ہے اور اس کی ضروریات میں ہوتا ہے۔ وہ ہر لحظہ جاننا چاہتا ہے کہ شریعت مجھے کیا رہنمائی فراہم کر رہی ہے، کیا روشنی فراہم کر رہی ہے، مجھے کس طرح سے چلنا ہے، مجھے کس سلیقے اور قرینے سے چلنا ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اطوار طور طریقے ہیں یہ واحد دین ہے، کیونکہ مذہب نہیں ہے، یہ محض مذہب نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دین ہے، a complete way of life۔ یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ دین ہے، یہ آپ کے ذاتیات میں پرسنل میٹر بھی آپ کو سمجھاتا ہے دین، کہ اس کا قرینہ سلیقہ کیا ہے۔ ایسے کرو گے تو بندگی بھی ہوگی، اللہ بھی راضی، سلیقہ بھی آئے گا، آپ ویل مینرڈ ہو جاؤ گے، ویل مینرڈ۔ اچھے ہائی مینرز جو ہیں آج بھی وہ اس دین کے پاس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سیرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اس پر بات کرنے کو بہت کچھ ہے، مگر علماء بات کریں تو بات مستند ہوتی ہے، اور بات سننے کے بعد آگہی کا سفر بھی طے ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم بطور شاگرد ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نشست لگا کر، یہ حضرات ہمیں علم و آگہی فراہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء، استاذ العلماء حضرت مفتی محمد عاصم مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں، اور حضرت علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں دونوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج کی بزم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، آغاز کریں گے، شوال کا مہینہ ہے تو شوال کو شوال کہنے کی جو وجہ سبب ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عظمت و عظیمت بھی قرآن و حدیث سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ تسمیہ میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ اس کا معنی جو ہے شوال کا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اونٹنی اپنی دم کو اٹھاتی ہے، یعنی سفر کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اہل عرب جو ہے وہ اس مہینے میں سیر و سیاحت اور شکار وغیرہ کے لیے نکلتے تھے، تو اس اعتبار سے وہ ان ایام کو شوال پکارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے فوراً بعد مغفرت کی جو بشارت ارشاد فرمائی وہ انہی دنوں میں ارشاد فرمائی۔ اس کی سب سے پہلی رات لیلۃ الجائزہ ہے، اس کا پہلا دن عید کا دن ہے جس کو یوم الرحمہ بھی کہا گیا۔ مزید یہ کہ اس میں غزوہ احد پیش آیا، اسی کی 4 تاریخ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصرانیوں سے مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی مہینے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے کے آخر میں قوم عاد کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو بہت ساری فضیلتیں یہ مہینہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی سب سے پہلی جو رات ہے وہی بڑی عظمتوں والی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، اور جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعامات۔ تو لیلۃ الجائزہ کا معنی ہوگا انعامات کی رات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر خصوصی انعامات کیے جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 2 عیدیں جو ہیں اس کی راتوں کو جس شخص نے جاگ کر گزارا، یعنی عبادت میں جس نے گزارا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ اور فساد کے وقت اور قیامت کی ہولناکیوں کے وقت جو دہشت طاری ہوگی اور قلب پر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، خاص اس رات میں عبادت کرنے والا اس دہشت ناک منظر سے اس کا قلب محفوظ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ سعادت مندی اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا کی دولت انسان کو حاصل ہو جائے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آخرت کے ان معاملات سے اگر اس کو حفاظت فراہم کر دی جائے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ، یعنی میری امت کو 5 باتوں میں خصوصیت دی گئی، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میری امت کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے، یعنی رمضان کی آخری رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، جسے آپ نے لیلۃ الجائزہ جی، روزہ رکھنے والوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ پھر اگلا دن خوشیوں کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور عید کا دن اس لیے کہتے ہیں یہ عود سے نکلا ہے، جو بار بار پلٹ کر آئے تو اسے
عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور انہیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ مزید یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد، یعنی اس کی مزید اور بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں کہ بخشش اور مغفرت کے پروانے کے عید کے دن جو ہے عید کی نماز کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے کہ بتاؤ اس شخص کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے اس کا پوری اجرت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو عید کے لیے نکلے ہیں اور مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مغفرت یافتہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کا پروانہ جو انہیں عطا ہوتا ہے، ہم ویسے مغفرت کی اگر اہمیت کو سمجھیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کی بخشش۔ اس کا مطلب آج اگر انتقال ہوتا ہے تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہیں پر ایک وقفہ اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی ملاقات حضرت علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب بھی بہترین نوجوان فاضل ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، انشاءاللہ ایک سوال حضرت سے کرنا ہے اس بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ شوال سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ میں ابھی حضرت نے بنیادی طور پہ مجھے شوال کا جو معنی ہے، وجہ تسمیہ جو ہے وہ بتا دی، وہ کس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر حضرت نے شوال سے متعلقہ آگاہی فراہم کی، عید الفطر کے ایام بتائے، پھر وہ مزدور کی مزدوری والی بات کتنی اچھی لگتی ہے رب تعالیٰ کے حضور، مطلب کہ نا مزدوری دینے والی ذات ہمارے خالق کی ہو، ہمارے بادشاہ مالک کی ہو، اور لینے والے ہم، تو پھر ہم جائیں بھی اسی طرح جیسے مالک کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، اور پھر معلوم یہ ہو مالک کون ہے، مالکوں کا مالک، اللہ اکبر، اس کی بارگاہ میں مزدوری لینے کے دن وہ گزرے۔ لیکن بہرحال اس کی عظمت اور فضیلت سے آگاہی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، شناسائی ہونی چاہیے، تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں یہ محض تہوار ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے اللہ رب العزت نے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو اسی انداز سے برتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ کو برتے گی وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مفتی قبلہ خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت یہ شوال سے متعلق زمانے جاہلیت کے حوالے سے جو آراء پائی جاتی تھیں، آپ کو پتہ ہے توہم پرستی کا دور تھا اور آج تک کہیں نہ کہیں اس کی نشانیاں موجود ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ جو مکمل دین کے ماننے والے ہیں وہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال زمانے جاہلیت میں تصورات پائے جاتے تھے شوال سے متعلق، اس کے بارے میں کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے بالکل شاہ صاحب بنیادی طور پہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا، حقیقت وہی ایک لفظ میں آگئی، توہم پرستی۔ بالکل۔ تو حقیقت یہی ہے کہ زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا وہ توہم پرستی کا شکار تھا۔ اس کے اندر ان کی جو عبادات ہیں اس کو دیکھ لیں، بتوں کے ساتھ جو ان کے تعلق تھا اس کو دیکھ لیا جائے، کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوا جو ان کی عادت کے خلاف کہ جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی، بس اس واقعے کو اس تاریخ کے ساتھ یا دن کے ساتھ منسوب کر اس کو منحوس سمجھ لیتے تھے۔ صحیح۔ پھر اس میں کوئی خیر کا کام کرنا، خوشی کے کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر جو شوال کا مہینہ تھا، ایک طرف تو وہ سیر و سیاح جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، دوسری طرف کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس موسم کے اندر اونٹنی دودھ دینا کم کر دے تو اس کو بھی منحوس سمجھنا شروع کر دیتے۔ اونٹ کی جو افزائش نسل ہے اس میں اگر کمی آ جائے اس کو بھی منحوس سمجھنا شروع کر دی کہ شوال کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، افزائش نسل کم ہو جاتی ہے۔ شوال کے مہینے میں کیا کلچر تھا ظاہر ہے اونٹ کا، جی، چونکہ ان کی تو اکثر جو ٹریڈ تھی وہ زیادہ تر اونٹ کے حوالے سے تھی، پالتو جانور بھی سب سے زیادہ ان کے پاس اونٹ ہی ہوا کرتے تھے، تو وہ اس کے حساب سے کیا کرتے تھے کہ جب اس میں افزائش نسل میں کمی، دودھ کی پیداوار میں کمی، تو اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں۔ پھر کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا کہ وہاں پر ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور اس طاعون کی وبا سے بہت کثیر تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے، جس میں کئی نئی شادی شدہ خواتین بھی ہلاک ہوئیں۔ تو ان کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ جو شوال کا مہینہ ہے اس میں وبا آتی ہے، مصیبت یا بلا آتی ہے، تو ہم نے اس کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ تو یہ توہم پرستی کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو کیا کرتے تھے کہ شوال کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھنا کہ اس میں کوئی ہم نے اچھا کام نہیں کرنا ہے، بس یہ جلدی سے گزر جائے، اس کی تاریخیں جلدی سے گزر جائیں۔ لیکن اسلام جب آیا، اسلام کی شفقت اور رحمت جب ان کے اوپر پڑی ہے تو پھر کیفیت آپ دیکھیں کہ اب وہ مہینہ جسے وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، اس مہینے میں اللہ نے مسلمانوں کو سب سے بڑی خوشی عطا فرمائی، سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑا تہوار، یعنی ماہ رمضان شریف کے بعد جو عید ہے، جو سب سے بڑی خوشی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کو عیدیں دی گئیں، دونوں عید کے دن، اور یہ ضیافت کے دن ہے، فرمایا کہ اس میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اس میں روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، کھاؤ پیو اور کھلاؤ پلاؤ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہے۔ پھر جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشی یہاں پر بھی ہوتی ہے، فرشتے بھی آگے خوشی میں شامل ہیں کہ مغفرت کی نوید سناتے ہیں، بخشش و مغفرت کے پروانے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو پہلے ہی دن خوشی کا رکھ دیا گیا تاکہ وہ تصور زائل ہو۔ پھر دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا تھا، حضور نے اس کی ایک اور فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا اس ماہ مبارک میں رمضان کے بعد، رمضان کی اتباع میں جو 6 دن کے روزے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی گویا وہ ایسا کہ اس نے پورے دہر کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو صرف 6 روزے رکھنے سے، یعنی اس مہینے میں 6 روزے، ویسے تو پورے سال ہی نفلی روزوں کا ایک الگ ثواب ہے، کیفیت ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت جس سے وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، حضور نے فرمایا یہ تو اتنی عظمت والا ہے کہ ماہ رمضان کی فرض روزوں کے بعد صرف 6 روزے رکھو تو گویا پورے سال تم نے روزے رکھے ہیں اور پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر نکاح بھی فرمائے، انشاءاللہ آگے مزید اس پہ تفصیلی کلام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں کو غزوات میں شرکت کی اجازت بھی دی، خود بھی شریک ہوئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر فتح و نصرت بھی عطا فرمائی، تو وہ بھی کامیابی کی ضمانت نکل کے سامنے آئی کہ ماہ شوال المکرم کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں خیر کا کام نہ کیا جائے، بلکہ اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس تصور کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ جاہلیت کی باتیں فی زمانہ، جیسے آپ نے کہا کہ مسلمان ہونے کے باوجود کچھ ایسے افراد ہیں مسلمانوں کے اندر بھی جو توہم پرستی کا شکار ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس سے انہیں دکھ پہنچا یا تکلیف پہنچی تو وہ اس تاریخ یا اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں یہ دکھ پہنچا تھا تو اس مہینے کی اس تاریخ میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ نحوست بھی کوئی شے نہیں ہے اور توہم پرستی بھی کوئی شے نہیں، دکھ بشکل آزمائش کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے سمجھا بھی دیا کہ ہمیں اس پہ صبر کیسے کرنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ میں مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت یہ ابھی ہماری پس پردہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ عید الفطر کی نماز سے قبل کا جو معاملہ ہے، آپ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ادا کر دیا جائے تو اس کی ادائی بہتر ہے، مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے، اور اس کو جو ہے نا فضیلت۔ کوئی نہیں ادا کر سکا، صدقہ فطر کی بات، صدقہ فطر کی میں بات کروں، وہ نہیں ادا کر سکا اور پھر کیا اس کے لیے بعد میں دے دے یا کیا؟ دیکھیں صدقہ فطر ایک تو یہ کہ بڑی فضیلت والا صدقہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح سے ذکر فرمائی گئی کہ جو شخص ادا کرتا ہے تو رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرماتا ہے، اور نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اٹھنا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر ایک کو یہ ادا کرنا ہے جو مالک نصاب ہے، مطلب اس کی باقاعدہ فضیلتیں ہیں۔ جی بالکل، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنی سی کوشش کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ویسی حمد و ثنا اور ویسی عبادت تو نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کا حق ہے، تو کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ ہم جیسے لوگ تو کمی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کوتاہی کو پورا فرمانے کے لیے یہ صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق کے بعد سے، تو جو شخص صبح صادق کے وقت موجود ہوگا اس پر یہ صدقہ فطر لازم ہوگا۔ ایک صدقہ ہوتا ہے مال پر لازم ہونے والا جسے زکوٰۃ وغیرہ کہا جاتا ہے، مویشیوں پر ہوتا ہے، اسی طرح سے فصلوں پر ہوتا ہے جسے عشر کہتے ہیں، یہ فرد پر لازم ہوتا ہے۔ تو جو فرد اس وقت میں موجود ہوگا اور وہ مالک نصاب بھی ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس اتنی چیزیں ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہوں، تو اس پر یہ صدقہ فطر اس شخص پر بھی لازم ہوگا، اور اس کی نابالغ اولاد کا اس شخص پر لازم ہوگا، اور بالغ مجنون اولاد کا بھی اسی کو ادا کرنا ہوگا۔ پھر اس کی جو بیسٹ ٹائمنگز ہیں وہ یہی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طلوع فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے یعنی جب آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اسے ادا فرمایا کرتے تھے، تو سنت طریقہ یہی ہے اور مستحب اور بہترین وقت اس کا عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن چونکہ اس میں قضا کا تصور نہیں ہے، جب بھی آپ ادا کریں گے یہ ادا ہی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ میں بھی فوراً ادا کرنا بہتر ہوتا ہے، اس میں تو خیر علی الفور مطالبہ ہے کہ اگر دیر کریں گے تو بندہ گناہگار بھی ہوگا، لیکن اس میں جلدی کرنا مستحب ہے، اگر تاخیر ہو گئی تو گناہگار نہیں ہوگا، تو ساری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی مالی صدقہ ہے، تو ذبح کا وقت تو وہ 3 دن ہی ہے اور 2 راتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی
اگر جانور ذبح نہ کر سکا تو اس کو صدقہ کرے گا یا پھر بعد میں اس کی رقم صدقہ کرے گا. تو یہ مالی صدقات جو ہوتے ہیں اس کا ٹائم جو ہے اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہاں پر اس میں قضا کا تصور نہیں ہے, اس کا وقت ساری زندگی ہے, جب بھی ادا کریں گے یہ ادا ہی کہلائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر مستحب وقت میں ادا کر دیا جائے تو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اور اس میں یہ بھی خیال رہے کہ ظاہر ہے جب آپ یہ صدقہ ادا کر رہے ہیں تو واجب صدقہ ہے, تو اس میں پھر واجب صدقے کی نیت بھی کرنا ضروری ہوگی. جیسے زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے ہے, تو جب دیں گے تو دیتے وقت دینے والے کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے. اگر دے دیا اور پھر بعد میں نیت کر رہا ہے تو پھر یہ اس وقت ادا شمار ہوگی کہ جب یہ مال اس شخص کو جس کو دیا ہے اس کے پاس اب بھی موجود ہو تو نیت ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ صرف کر چکا ہے تو پھر اس کی نیت بیکار ہوگی. تو یہ بھی ایک باریکی ہے جی, ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, یہ میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں. ویسے آپ نفلی صدقات جتنے بھی ادا کریں تو اس میں کسی معین نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے, بھئی اللہ کی راہ میں یہ میں مال خرچ کر رہا ہوں, لیکن یہ صدقات واجبہ ہے لہٰذا اس میں معین نیت ضروری ہوتی ہے کہ یہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں. پھر چونکہ یہ مالی صدقہ ہے تو اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور اپنوں کی طرف سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر اس میں یہی ہوتا ہے کہ جس شخص پر یہ صدقہ لازم ہے وہ خود اس کو کرے تاکہ مال کی محبت کم ہو, اور یہ خود غرضی وغیرہ کی چیزیں جو ہے اس طرح کی باطنی جو بگاڑ ہوتے ہیں یہ مالی صدقے سے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور انسان کے کردار پر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن بہرحال فقہاء نے لکھا کہ اگر مالی صدقہ کسی کی طرف سے ادا کر دیا جائے تو بالکل ادا ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو رائج ہے پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں, گھر کا سربراہ جو ہے وہ پورے تمام گھر والوں کی طرف سے ادا کر رہا ہوتا ہے, اس پر لازم ہو یا نہ ہو تو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے, اور سب کو معلوم ہے جس کی طرف سے دے رہا ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اس کے مستحقین کا معاملہ مصارفین زکوٰۃ ہی جیسا ہے؟ جی بالکل, جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ صدقہ فطر کے مصارف ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں حضرت آپ کی جانب بڑھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں کہ رمضان میں پورا سال پڑھا نہیں پڑھا, رمضان میں تو ختم کرنا ہے, اور پھر ایک ریس بھی لگتی ہے اور بچوں میں چلیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ نہ کہو, ویسے تو پڑھنا چاہیے ہر لہجہ, جب موقع ملے مومن پڑھتا ہے قرآن, لیکن اگر کبھی نہیں پڑھا اس نے کم از کم رمضان المبارک میں پڑھ رہا ہے, وچ از ہائیلی اپریشیٹنگ. کیونکہ ایک آدمی وہ ہے جو نہ روزے رکھ رہا ہے نہ قرآن پڑھ, اب وہ پڑھ رہا ہے اور ختم نہیں کر پایا, اس نے کہا میں قرآن ختم نہیں ہوں, اب کیا کرے؟ وہ شوال میں اس کو کنٹینیو کر لے جو رہ گیا, یا کس طرح کیا صورت ہے؟ اس کی بھی اہمیت بھی بتا. جی بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اور اللہ پاک نے قرآن کی نزول کا مہینہ اسے قرار دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں الحمدللہ جہاں روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی رغبت بڑھتی ہے تو تلاوت قرآن کی رغبت بھی بڑھتی ہے, جو کہ بہت اچھی عادت ہے. لیکن یہ جو پریکٹس ہے صرف ماہ رمضان تک مختص نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے اور رمضان کے علاوہ قرآن نہیں پڑھنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عادت جو ہے پورے سال کی ہونی چاہیے, اور رمضان چونکہ تربیت کے لیے آتا ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو تربیت ہوئی ہے اس کا اثر باقی دنوں کے اندر بھی جاری رہنا چاہیے. صحیح بات. بلکہ باقی دنوں میں اتنی ہماری کیفیت ہو کہ رمضان میں جس طرح اللہ کریم کی بارگاہ سے اجر بڑھ جاتا ہے, ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو ہماری طرف سے بھی طاعات میں اضافہ ہو, نیکیوں میں اضافہ ہو, عبادت میں اضافہ ہو, کہ ہم پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اور زیادہ عبادت کریں. تو ماہ رمضان شریف کے اندر پھر اچھا جیسے آپ نے یہ عرض کیا نا کہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ کوئی نہیں کر رہا کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی کہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہو, تو اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے, بلکہ جو بھی عبادت کر رہا ہے اسے اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. اچھا, اکثر یہ نہ پڑھنے والے اعتراض کرتے ہیں, معترضین وہ ہوتے ہیں جو خود تو پڑھنا ہی نہیں, خود تو نہیں پڑھ رہے, جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کیجیے. جو بھی نیکی کر رہا ہے, جس طرح بھی نیکی کر رہا ہے, وہ لائق تحسین ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید اگر ماہ رمضان میں پڑھنا شروع کیا اور کسی وجہ سے مکمل نہ کر سکے تو اس کو بالکل کنٹینیو کریں, شوال المکرم کے اندر اس کو مکمل کریں, اور پھر جب وہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ تلاوت قرآن کا ایسا تسلسل مجھے نصیب ہو جائے کہ یہ بس میں پڑھتا رہوں. سبحان اللہ. مطلب ایک ختم ہو, بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے کہ اور مستحب بھی ہے کہ جب آپ سورہ ناس شریف جب ختم کریں, من الجنت والناس آپ نے ختم کیا, تو یہاں پہ صدق اللہ العظیم, بلکہ پھر دوبارہ سورہ فاتحہ
اور الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھ کر ختم کریں تاکہ وہ ایک دور اور تسلسل کا سلسلہ جاری و ساری رہے. تو تراویح کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ختم قرآن شریف کا سلسلہ ہوتا ہے, عام جگہوں پہ بھی ختم شریف کے اندر بھی اسی طریقے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید عمومی طور پہ پڑھنا چاہیے, اور اس کا ثواب تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں. پھر قرآن کی تلاوت سے رحمتیں و برکتیں گھر میں الگ نازل ہوں گی. تو اس وقت جو ہم انزائٹی کا شکار ہیں, پریشانیاں ہیں, بہت سارے مصائب ہیں, کیوں؟ چونکہ ہم رحمت سے دور ہیں. تو یقین جانیں کہ جب رحمت نازل ہوتی تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں. تو زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی عادت خود بھی ڈالیں, اپنے اہل خانہ کو بھی ڈلوائیں, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں. کیا بات, بے شک اس کی برکت. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کر آدھی تیری پریشانیاں پڑھنے سے ہی ختم ہو جائیں گی, حل ہو جائیں گی, اور جب تو اس کو سمجھ کے پڑھے گا اور اس پہ عمل کرنے لگ جائے گا تو تیری پوری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو آدھی پریشانیاں تو کم از کم ختم ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ. مجھے تو امید ہے کہ اس کی برکت اتنی نصیب ہوگی کہ آپ وہ ہے نا اطمینان قلب نصیب ہوگا آپ کو اس پرفتن دور میں. تو قرآن کی تلاوت کیا کیجئے. بندہ مومن کا جو زیور ہے وہ نماز بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, تو اسے کنٹینیو کریں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر. شوال سے متعلق ہم کچھ سوالات کر رہے ہیں. اکابر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ شوال سے متعلقہ جو سوالات ذہن جدید میں ہوتے ہیں. عام طور سے عام فہم ذہن ایک سوال کرتا ہے کہ شوال میں یہ ہوتا ہے, شوال میں وہ ہوتا ہے. شوال میں شادیاں بھی رائج ہیں. شوال کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھیں شادیوں میں تیزی آ جاتی ہے. بچیوں کی شادیاں, ہماری بیٹی کی شادی عید کے بعد ہے, عید کے بعد سے مراد شوال, تو بہت تیز ہو جاتا ہے یہ شادی کا سیزن. تو شوال میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ شادیوں سے متعلق یہ جو بہت زیادہ نکاح و شادی کا ایک رواج ہے, اس کی کوئی مطلب اسپیسیفک کوئی اس کو فضیلت مل سکے گی یا ایسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں کی؟ دیکھیں اگر اسلامی تعلیمات پر نظر ہو تو فضیلت مل سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایک گیپ رمضان کا آ جاتا ہے. اس گیپ کی وجہ سے اب چونکہ رمضان میں تو یہ سلسلہ ہوتا نہیں ہے, حالانکہ شادی جو ہے وہ ایجاب و قبول کا نام ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں, تو اس سے عقد تو معرض وجود میں آ سکتا ہے. تو رمضان میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہر ماہ میں شادی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے تب ہونا جب مساجد میں نکاح ہو, جی بالکل, جو یہ والا سسٹم پروموٹ ہو, تو اب وہ ایک بڑا گیپ آ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ اس گیپ کے بعد جو ہے شوال ہی کا مہینہ ہے, اگر ذی الحج ہوتا تو اس میں شادیاں زیادہ آپ کو نظر آتی. تو ایک تو ریزن یہ ہے, اور وہ بالکل یہ گیپ کی وجہ سے ہے کہ اس میں نظر آتی ہیں. دوسرا یہ کہ اس مہینے میں جیسا کہ حضرت نے ایک جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا بعض وجوہات کی بنا پر. لغوی اعتبار سے اس کا ایک معنی یہ ہے نیچے ہونا, پست ہونا, کم ہو جانا, تو اس اعتبار سے بھی. اور دوسرا یہ کہ اگر اس میں کوئی آفت اور بلا اور پریشانی پہنچ گئی تو بس پھر یہ منحوس قرار پایا, اور اس میں نکاح کرنے کو خاص طور پر اہل عرب جو ہے وہ منحوس جانتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رسومات ایسی کہ جو بالکل جس میں کوئی تصحیح کی گنجائش نہیں تھی اس کو تو اسلام نے ختم کر دیا. دوسرا کہ جس میں کوئی تصحیح کی گنجائش تھی کریکشن کی, کہ کریکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, تو اس میں کریکشن کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسومات کو ختم کرنے نہیں آیا. آج بھی اگر آپ کوئی رسم جاری کرتے ہیں اور وہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے تو آپ 1000 رسمیں ایجاد کر لیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ٹکرائے گا تو پھر اسلام جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. اور پھر آپ کی معذرت چاہوں گا, آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات, یعنی بندہ اگر مائنڈ میں یہ چلے کہ ہم نے ان جاہلانہ رسومات کے اگینسٹ جو ہے وہ نکاح کو ترویج دی, اس کو پرائرٹی دی, یعنی اس کی فکر اگر یہ ہو کہ میں اسلامی تعلیمات کے پیش نظر کر رہا ہوں اور پھر حدود بھی وہی ہوں. جی میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس مہینے میں وہ منحوس جانتے تھے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے گویا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح اس شوال کے مہینے میں فرمائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اس مہینے میں نکاح کو وہ لوگ منحوس جانتے ہیں, اور جو دلہن اس مہینے میں رخصت ہو کر آتی ہے تو وہ جو ہے وہ بابرکت نہیں رہتی, وہ شادی اس کے سسرال آنا بابرکت نہیں رہتا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو نکاح بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا, اور جب میں رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی تو وہ بھی شوال ہی کا مہینہ تھا. اور آپ فرماتی ہیں کہ بتاؤ ازواج مطہرات میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون عورت کہ جسے کون ایسی امہات المومنین میں سے کون ہے جسے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھ سے زیادہ میسر اتنی آئی، رفاقت تو اور کسی اس صحبت کی ابتدا شوال کے مہینے میں ہوئی۔ واہ، اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ فرماتی تعالیٰ عنہ، کہ آپ کا نکاح بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا۔ تو اگر یہ ذہن میں ہو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں نکاح فرمایا، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ مزید ثواب پر ثواب کے نکاح خود جو ہے وہ نبی کریم کی سنت کا ادا کرنا ہے، اور پھر اس میں اس دن کو اس نسبت سے مقرر کرنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نکاح فرمایا تھا، یہ دوہرے جو ہے برکت کا اور اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حضرت قبلہ اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہم نے گفتگو کی ہے شوال سے متعلق آگہی کا اور شناسائی کا ایک سفر تھا، سوال اور جواب آتے ہیں، سوال بنتا بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ اب شوال المکرم جو ہے وہ اختتام کی جانب میں کوئی پیغام بھی دے دیجئے۔ اچھا ایک سوال میں چاہتا ہوں شامل بھی کر لیں کہ یہ جو 6 روزوں کا ایک تصور ہے اس کو تسلسل کے ساتھ رکھ لیا جائے یا پورے شوال میں کبھی بھی رکھ لیا جائے، اگر کوئی نہیں بھی رکھ سکا تو اس سے متعلق نوید و وعید کا سلسلہ کیا ہے وہ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خصوصی پیغام خاص طور پہ جو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں نعمت ایمان عطا کی ہے، بے شک، اور ایمان کی جو نعمت ہے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ جو دین لے کر آئے، آپ نے جو ارشاد فرمایا اور آپ نے جو کر دکھایا اس تک اپنے آپ کو محدود کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس باؤنڈری میں محدود کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور ایمان بھی محفوظ اور عقیدہ بھی محفوظ ہوگا۔ جب آپ اس کو کراس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے شکوک و شبہات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، پھر بہت سارے سوالات ایسے بھی آتے ہیں جس کا آپ کو جواب نہیں مل پا رہا ہوتا، یا ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اس لیے کوشش یہ کریں کہ ماہ شوال ہو یا ماہ ذی الحج ہو، 12 مہینے اللہ نے فرمایا قرآن میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کے ہی ہیں، تو کوئی سے بھی مہینہ ہو اسے اللہ کا مہینہ سمجھ کر اور تمام ایام کو اللہ کے ایام سمجھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ جو ماہ شوال المکرم کے روزے ہیں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، تو ماہ شوال کے روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت تو بیان فرمائی، لیکن یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں۔ رکھنا بہت اچھی بات ہے، یہ حضور کے صدقے میں نعمت ملی ہے کہ صرف 6 روزے رمضان کے ساتھ رکھی تو پورے سال کے روزے ہم رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر نصیب ہو رہا ہے، تو غفلت نہ برتیں، اچھی بات ہے۔ اچھا اس کو تسلسل کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے ماہ مبارک میں یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر، چونکہ وہ عید کا دن اس میں نہیں رکھ سکتے، تو 2 شوال سے لے کر آخری تاریخ تک کبھی بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، بیچ میں گیپ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو پورے ماہ مبارک میں جب کبھی بھی یہ روزے رکھے جائیں گے تو وہی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس کی رغبت کریں، اور بھی چونکہ رمضان کے روزے گئے ہیں تو تھوڑی سی پریکٹس بھی ہے بھوک برداشت کرنے کی، تو امید ہے کہ ابھی تھوڑا روزے کے ساتھ رہیں گے، روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ کیا بات۔ کیا مفتی صاحب آج کی نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان بھی گزر گیا، شوال گزر رہا ہے اور وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جی وقت بھی گزر جائے گا اور ہم بھی گزر جائیں گے۔ اللہ اصل یہ ہے اس میں کہ ہم نہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں، نہ شعبان، نہ رجب کی، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ موجود ہے اور رہے گا۔ لہٰذا ایک مسلمان جو ہے اس کو بندگی کے تقاضے ہمہ وقت پورے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ایک بے وقوف عورت کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا سوت مضبوط کر کے پھر ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک عورت تھی عرب میں جو سارا دن جو ہے وہ اپنا کپڑا بنتی رہتی تھی اور اپنی کنیزوں سے بھی بنواتی تھی، اور جب دن بھر یہ کرنے کے بعد تیار ہو جاتا تھا تو کہتی تھی سب ادھیڑ ڈالو۔ تو جس طرح سے رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس نے نہیں کیا وہ تو محروم ہے، ہم ان سے بات نہیں کر رہے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، اس نے کچھ کوشش کر لی، اس کو چاہیے کہ وہ اس رمضان میں کی جانے والی کوشش کو ضائع نہ کرے، بلکہ رمضان
ایک ڈیو پروسیس سے گزارنے کے لیے آیا تھا، جو ہم میں یہ ہمت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ ہم تقویٰ کی طرف بڑھیں. کیونکہ اپنے رمضان کی اس پریکٹس کے دوران اپنے نفس کو نہ کہنا سیکھتا ہے انسان. تو جب یہ نہ کہنا سیکھ گیا اور مضبوط ہو گیا تو یہی نہ کہنا اسے 11 مہینوں میں کام اگر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. ورنہ اس نے جو یہ محنت کی ہے وہ ساری محنت اس نے گنوا دی کہ اب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی رمضان کی برکت سے رک گیا تھا، اب ملوث پایا جا رہا ہے. تو رمضان نے اس کو، رمضان تو فائدہ دینے کے لیے آیا تھا، اس نے رمضان سے کما حقوق فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں حضرت آپ سے بھی اس حوالے سے کہ جو نوجوان نسل ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز میں انوالو ہوئی ہے، وہ سوشل سے مراد سوشل میڈیا، ایک تو ہوتی ہے سوشل سروسز، وہ تو خدمت ہوتی ہے، وہ تو مخلوق خدا کے لیے کچھ نفع پہنچانا. لیکن یہ جو ہے نا انسان اتنا بانڈ ہو کے رہ گیا اور اتنا، یعنی کہ وہ ایک شخص جو دن بھر وہ کسی ویڈیو پر یا کسی فلم میں وقت ضائع کرتا تھا، اب وہ دن بھر میں سینکڑوں فلمیں جو ہے وہ 90 سیکنڈ کی دیکھ لیتا ہے. رمضان مبارک کو بھی اسی طرح بسر کیا. نوجوان نسل کو دیکھا گیا بہت جگہوں پہ کہ وہ ریلز دیکھ رہے ہیں، وہ ان چکروں میں لگے ہیں. کوئی آلٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے کہ اس سے بچوں کو نکالا جائے؟ ہم کیا کریں؟ مطلب بڑے تو خود عاجز ہو گئے ہیں، انہیں تو چاہیے یہ سب. اب وہ رمضان المبارک بھی اسی کی زد میں چلا گیا. شوال میں تو وہ مدرجہ اتم ہے نا ایکٹیویٹی، کیونکہ خوشی کا مہینہ، چونکہ وہ عید آ گئی تو عید سارے جو ضبط کے بندھن ہیں وہ ٹوٹ گئے. اب تو ڈبل عید آ گئی تو پھر ساری حدود سب ختم ہو گئی اور بس دل و جان سے معاذ اللہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. سلمان بھی اس کی جو آلٹرنیٹ کے جیسے آپ نے بات کرنا سبسٹیٹیوٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو اس وقت بھی زندگی گزر رہی تھی، بہت اچھی گزر رہی تھی، کوالٹی لائف ہم گزار رہے تھے. تو کوالٹی آف ٹائم ہوتا تھا سب کے لیے، تو ہر چیز میں کوالٹی تھی ماشاءاللہ، رشتوں کی کوالٹی تھی، وقت کی کوالٹی تھی. تو ہم اگر اپنے ماضی کی طرف پلٹتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم واپس اپنے روٹین کی طرف آ سکتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو ان جو موجودہ زمانے میں جو ایجادات ہوئیں اسے ضرورت تک رکھیں، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. موبائل فون ہے، وقت گزاری بھی نہ کریں، بلکہ اس کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی ضرورت ہے، یعنی فون کالز ہیں یا میسیجز ہیں یا رابطے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. چونکہ ہم یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی زندگی گزر رہی تھی. اس سے پہلے زندگی کیسے گزرتی تھی؟ وقت کیسے گزرتا تھا جی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، باہر فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اسپورٹس ہوتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہمارا جو وقت یوٹیلائز ہوتا تھا، تو مختلف ٹکڑوں میں وقت ہمارا بٹا ہوا تھا، وقت میں برکت بھی تھی. تو جب ہم عبادت کی طرف آئے تو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئے، 5 نمازوں کی طرف، پھر ہم نے قرآن کے لیے وقت نکالا، پھر ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالا، پھر اسپورٹس کے لیے وقت نکالا، پھر ملاقات، لوگوں سے ملاقات. اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے میسج پہ بات ہو جاتی ہے تو ملاقات نہیں رہتی، تو باقاعدہ ملاقات ہوا کرتی تھی. مدنی طبع ہے فطرتاً، وہ کیسے ملاقات کے تو وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھی اس سے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا تھا. تو اس سے کیا ہو، جب ہم اس کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہم اس میں منسلک ہو چکے ہیں، انشاءاللہ یہ ضرورت تک محدود کر واپس فزیکل لائف کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی اور برکتیں نصیب ہوں گی. کیا بات ہے. علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہولناک تصویر ہے اور ایک خوف زدہ منظر ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ پہلے تو مخصوص ہاتھوں میں آپ کے دراہم اور آپ کے دینار، آپ کا سونا اور چاندی پہنچ گیا اور وہ پھر ایک کاغذ کی شکل میں آپ کو منتقل کر دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری ویلیو اور یہ تمہارے اثاثوں کی ویلیو، جو محض کاغذ ہے، جو جل بھی سکتا ہے، جو جس سے متعلق میں نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا. اچھا، ایک تو مخصوص آدمی چلا گیا. اب ہمارا جو علم ہے، ہماری جو منزل تھی، ہمارا جو فوکس تھا، اسے ڈائیورٹ کیا گیا. اب وہ بھی مخصوص ہاتھ میں. کتاب دوست ہم رہے نہیں، کتاب پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور کتابوں سے متعلقہ جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہے اب وہ کسی کے انڈر شیلٹر اور کسی کے انڈر آبزرویشن ہے. اب وہ اپنے مطابق اس کو وہاں اپلوڈ کرے گا اور آپ وہاں جا کے جب اس کو پڑھیں گے. مثال کے طور پہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، تو اب آپ کو انفارمیشن تو دی جائے گی، انڈر شیلٹر آف انفارمیشن آپ کو ڈس انفارمیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آپ اپنے دین سے، آپ کے جو شعائر اسلامی ہیں، آپ کا جو کلچر ہے، اکابرین نے، آپ کے فقیہ حضرات نے جو محنت کی اس دین کے لیے، پوری زندگی لگا دی. ان حضرات نے پوری جوانیاں اپنی اس علم دین کے حصول کی خاطر، اور اب بھی یہ لگے ہوئے ہیں، مزید لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں، ان کو عالم بنا رہے ہیں تاکہ دنیا بھر میں علم پھیلے، علم دین. یہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنے حصے کا کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ موبائل دوستی جو ہے نا، اس نے کتاب دوستی سے ہمیں دور کیا ہے. اور یہ کتاب اور اس کتاب سے متعلق جو بھی کمپلیکیشنز ہوتی تھی
لوگ آتے تھے علماء کرام سے رابطہ کر، علماء بھی خوش ہوتے تھے، علماء بھی ہمارے کابرین بھی خوش ہوتے تھے، کیسے کیسے لوگوں میں یعنی قوت ایمانی ہے، کیسے کیسے سوال اور خواہشات لے کر آتے ہیں، سوال کے اندر ان کی طلب علم ہوتی ہے، طلب علم دین ہوتا ہے۔ مگر اب آج کل کے سوال صرف آپ کے ذاتی جھگڑے اور آپ کے جو ہے نا ہر دوسرے گھر میں فتنہ فساد بپا ہے۔ وجہ سبب یہی ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا جو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور وہ پکڑ لیا جو ہمیں نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ میں ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک قول ہے، اسی پر اختتام چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں نے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کے کہتے تھے یا رب اگر میں نے سب کھو دیا اور تجھے پا لیا تو میں نے کیا کھویا، اور یا رب اگر میں نے سب پا لیا اور تجھے کھو دیا تو میں نے کیا پایا۔ تو غور کیجئے ناظرین، ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مطلب میں تو اپنی یوتھ سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، پلیز کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔